دلیل کے اوپر کاؤنٹر کرنا ہے تو کر سکتے زید ہو آپ، بھائی، منع نہیں کر رہا، زید بھائی، لیکن زید آپ بھائی میں نے کرو دلیل نا، رکھی ہی 3-4 دلائل ایک ساتھ میں مت رکھو، کیونکہ پھر ہم ایک نہیں ایک کے رکھے میں جواب نے دینا سر، مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک نہیں دلیل زید ایک بھائی، ٹائم پہ ایک سوال کے جواب میں ایک دلیل، ہاں اسٹارٹ کرو۔ سر آپ کے سوال کا سر جواب شیخ سرفراز نے بہت اچھا دیا، جو آپ نے سوال پوچھا نہیں نا کہ دیا انہوں نے، شخصیت کی دلیل دی یا شخصیت سے دعا، شخصیت کی دعا کا ذریعہ، تو ابھی میں یہاں پہ بتاؤں آپ کا نا، کوئی اس میں کاؤنٹر ہے تو کاؤنٹر کرو، یا کوئی الگ دلیل دینا الگ دلیل دو۔ جی سعیدی نہیں بھائی، نہیں، اگر آپ مجھے بتائے گی کہ انہوں نے ذات مبارک کر لیا، تو میں اس پہ جب اب بات ہوگی انشاءاللہ تو بات واضح ہوگی نا، دونوں طرف سے جی ایک طرفہ بات نہیں ہوتی نا، تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں سب سے پہلے سرفراز نے یہ بولے تھے کہ ہمارا موقف جانے، آپ کا موقف، معذرت چاہتا ہوں، میں میوٹ کیا ہوں۔ ہم نے ایک رول بنایا ہے کہ یہاں پہ جو بھی کرے کم سے کم بھائی کہہ کر بات کرے، کم سے کم بھائی کہہ کر بات کرے، نام سے پکارنا نہیں مجھے الاؤڈ کوئی ہے۔ ایشو نہیں، میں سر کہہ دیتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں، جی ٹھیک ہے۔ بولیے۔ تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا موقف جانے، آپ کا موقف آپ سے نہیں جانا جاتا ہے بلکہ آپ کے اکابر یا آپ کے اساگیر سے جانا جاتا ہے، پہلے تو آپ یہ جان لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے اکابر اور آپ کے اساگیر کون ہیں؟ آپ کے بڑے جو ذمہ دار ہیں اہل الحدیث کے، ان کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں، انہی کے بات کا ہم جواب دیتے ہیں۔ ہم ہر گلی مفتی عالم کے بات کا جواب نہیں دیا جاتا، سرفراز سر آپ پہلے بات جان لیں، ٹھیک ہے۔ اکابر اساگیر ذمہ دار کے باتوں کا جواب دیا جاتا ہے، اور انہی کی ارے باتوں بھائی پہ زید بھائی، وہ کر حدیث کر لگا بات کی دیجئے جاتی سامنے، ان سے اس حدیث پہ پہلے ہے۔ بات کر دوسری، لیتے ہیں، وہ حدیث لگا دیجئے نا سامنے۔ بھائی میں نمبر بات کروں بولیے۔ یا جاؤں؟ میں نہیں وہ جاؤں جو کہ میں نابینا بات کروں؟ آدمی آیا تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ یہاں وہاں کی بات کیوں کرنے لگتے ہیں بھائی؟ آپ ٹاپک پہ رہیے نا، میری ایک بات ٹاپک آپ نے بولا، تو میں میری نے بات جواب تو دیا، آپ میرے جواب میری کا رد کر مکمل، دیجئے یا تسلیم کر لیجئے کہ میری میرا جواب صحیح ہے۔ پوچھنا نہیں کیا آپ نے، میری بات مکمل تو ہونے، زید بھائی نقطے پہ آپ ٹائم بات کیوں تو نہیں لگا دیں رہتے نا، ہیں آپ؟ اس سے زید پہلے بھی بھائی آپ آپ ایسے ہی دو کرتے ہیں، منٹ ابھی ٹائم بھی آپ لگا ایسے دیں، کرتے ہیں۔ ابھی آپ زید نے بھائی آپ ٹائم وسیلہ لگا کی دیں۔ دلیل میں نابینا والی دلیل پیش کی نا، تو اب اس پہ بات کرو نا، یہاں وہاں میں کہاں کو بھاگ بات رہے ہو کر بھائی؟ رہا ہوں تو آپ میرے بیچ میں کیوں بار بار بول رہے ہیں؟ مجھے بولنے کا موقع کیونکہ تو آپ دینا۔ یہاں وہاں جا رہے ہیں، ٹائم یہاں لگا، پہ زید بہت بھائی قیمتی ٹھیک ہے، لوگ ہمارے زید بھائی، سامعین کے زید وقت کی بھائی ہم بہت ٹائم قدر لگایا، کرتے ہیں، آپ زید آگر بھائی کے آپ ٹائم ٹائم پاس لگا دیں، کرتے ہیں ان کا۔ زید بھائی نہیں ٹائم ٹائم لگا نہیں دیں، لگے گا، ٹائم آپ مت اس لگا دیں، دلیل پہ بات کرو بھائی، وہ تو کیا نابینا میں والی صرف حدیث آپ لگا کی بات دیجئے، اس نہیں، میں کیا میں کہاں آپ آپ کو کی وسیلے نہیں، کی دلیل ملی بتائیے آپ؟ کیا میں آپ کا پابند ہوں صرف آپ کی بات سننے کا؟ یہاں پہ میری بات نہیں سنی جائے گی تو بالکل آپ آپ پابند کی ہیں بھائی، آپ موضوع پر کیوں بات کرنے پابند کے ہوں میں آپ پابند کا؟ ہیں نا، میں بھی میں موضوع پہ آپ کا بات کرنے کا میں پابند ہوں۔ آپ کا پابند نہیں ہوں کہ صرف میں آپ کی بات سنوں نہیں اور نہیں، میری موضوع بات میں نہ رکھوں۔ اصول اور ضابطے کے پابند ہیں نا، میں میں بھی پابند موضوع ہوں، پہ آپ نہیں بھی بات پابند کر ہیں۔ رہا ہوں، میں ارے موضوع پہ بھائی نہیں بات کہاں کر رہا ہوں۔ جاتے ہو یہاں وہاں؟ آپ نے ایک اب دلیل دی، میں نے اس مجھے کا جواب دے دیا، اب اس دلیل کو بات بتائیں، میرا جواب غلط تھا؟ میں یہ ہاں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ کا جواب کہاں تک صحیح تھا بتا رہا ہوں نا، اب میری بات سنیں، آپ 2 منٹ سن لیں بات، ہاں تو جو پلیز اس پہ نہ بات بولیں۔ کریے۔ ہاں ہاں اس ہاں پہ نہ بولیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہا کہ ابن ماجہ ترمذی میں جو جو ابن ماجہ کی جو 1385 حدیث نمبر ہے، تو ہم لوگ وسیلے کے قائل ہے، لیکن دعا کا وسیلے کے ہم قائل ہیں، صحیح بات ہے۔ لیکن جب اس حدیث کو دیکھیں، اگر جو صحابی وہ نکلے تھے، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تو نکلے تھے، یا رسول اللہ آپ دعا کریں، ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر دعا موجود نہیں ہے کہ آپ نے دعا کی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ جاؤ تم 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھو، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام مبارک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، آپ کی مبارک رحمت کا بھی ہے ذکر اندر، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اگر ان کو وسیلہ لینا ہی نہیں ہوتا تھا تو ڈائریکٹ بولتے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجیے، پھر ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کا مبارک ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے تھے جاؤ میں تمہارے لیے دعا کر دیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ بھی نہیں سکھاتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں قربانی کے باب میں حدیث ہے، دلیل خاص موجود ہے کہ صحابی نے 1 سال سے اپنے تو خطبے سے پہلے آپ نے ذبح کر دیا تھا جانور، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ اب ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، 1 سال کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 سال کا بچڑا ہے، کیا میں اسے ذبح کر لوں، قربانی ہو جائے گی؟ آپ نے کہا ہو جائے گی، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کو لی نہیں، تو دلیل خاص ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دلیل خاص موجود ہے، لیکن آپ نے اس دلیل کو بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارک کا وسیلہ لینے پر آپ نے بدعت کے اور شرک کے فتوے لگائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دلیل خاص تو موجود ہے ہی نہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، آپ کو دلیل خاص یہ موجود تھا کہ وفات مبارک کے بعد وسیلہ بدعت ہو جاتا ہے اور حیات میں بدعت نہیں ہوتا، تو بدعت کی تعریف جو آپ لوگ کرتے ہیں اس پہ تو میچ ہوتی ہی نہیں ہے تعریف، اس کا جواب دیں آپ۔ آپ نے اتنی مرتبہ ٹھیک ہے بولا، مجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں۔
سوال کیا ہے؟ سوال میں نے پوچھا آپ سے کہ جب وہ نابینا شخص گیا تھا تو کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی؟ گیا تھا نہیں گئے تھے بولو کچھ تو مطلب وہ بہت ہاں بڑی ٹھیک ہے بھائی، وہ معذرت چاہتا ہوں میں، گئے تھے، وہ گئے تھے جب انہوں نے اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کی تھی، جی جب وہ شخص گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ صحابی، تو کیا انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی اللہ کے نبی سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں؟ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی بھی درخواست کی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا بھی سکھائی، اور دعا میں انہوں نے نبی علیہ تو الصلوۃ دعا والسلام کی کا ذات درخواست کی مبارک تھی، اس کا وسیلہ مطلب بھی لیا۔ دعا کی درخواست کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کے ذریعے سے وسیلہ لینے کی دلیل ہے نا، اس میں ذات کا ذکر کہاں پر آ گیا؟ سر وسیلہ لیا ہی جاتا ہے ذریعے سے، دعا میں لیا جائے گا نا کہ دعا سے بھائی لیا جائے گا، یہ سمجھے آپ؟ تو وہی تو بات ہے بھائی، تو اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وسیلہ لیا، ہم بھی کہتے ہیں دعا سے وسیلہ دعا لینا چاہیے، اگر آپ صرف کہہ رہے ہیں اگر ذات سے دعا وسیلہ سے لینا چاہیے، ذات کا تو وہ کہیں ذکر ہی بالکل نہیں ہے، وہاں تو آپ دعا کا کا ذکر ہے نام نا۔ آپ کا اگر اندر ذات کی نفی ہے تو ذات کی نفی کیسے بتائے نا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک بھائی کا اس تو میں ذکر ذات بھی کی کرا بات ہی آپ نہیں کو، ہو رہی، اس میں دعا مبارک کی بات ہو رہی ہے نا۔ ذات کیسا بتاؤ آپ کو کہ اندر جسم آپ کا نبی کا جسم مبارک لکھ کے آنا وہاں پہ نام مبارک آ گیا اندر، بس بات ختم۔ دعا کیا یار آیا ہے، عجیب بات دعا، انہوں نے دعا کا، بھائی وہ حدیث دعا لگائیے الگ، زید بھائی وہ حدیث لگا آپ دیجئے، ان حدیث کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ ان کو حدیث لگا دیے، آپ حدیث لگا دیے زید بھائی، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو بھی کون سمجھ سا آ جائے۔ نمبر؟ جی جی ابن بھائی ماجہ وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں ایک جملے میں، ٹھیک ہے مت بولیے 10 مرتبہ، ایک جملے میں جواب دیجئے، وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینے کے لیے۔ کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کا وسیلہ؟ مطلب آپ کو اندر ذکر چاہیے کہ بال مبارک، آپ کے ناخن مبارک، ارے آپ کی ذکر جوتی ہم کو مبارک، نہیں چاہیے، کیا ذکر یار حدیث میں عجیب موجود ہے۔ انسان ہے آپ۔ اگر ذات کا وسیلہ لینا ہوتا تو اللہ کے نبی کے پاس کیوں جاتے؟ اچھا وہ تو وہیں پہ بیٹھ کے لے ذات سے سکتے تھے نا، مراد کیا اللہ کے لیتے رسول کے ہیں؟ پاس کیوں گئے؟ وہی آپ تو میں میری کہہ بات رہا ہوں، سمجھیے، اگر دیکھیے یہ مناظرے کے چکر میں جو ایک دم صاف صاف بات سامنے لکھی ہوئی ہے اس کو مت انکار کیجیے۔ اگر ان کو ذات کا ہی کون وسیلہ انکار لینا کرا میں ہوتا تو اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے؟ ذات کا وسیلہ تو جہاں تھے وہیں سے لے سکتے تھے نا۔ 2 منٹ ٹائمر لگا لیا آپ، نہیں 2 منٹ ٹائمر نہیں لگے گا، بس سیدھا پھر سیدھا میرے بات بیچ میں ہوگی۔ نہ بولے، تو پھر میرے بیچ میں ذات نہ کا بولے۔ وسیلہ لینا تھا تو اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے؟ وہ جہاں پہ تھے وہیں سے ذات کا وسیلہ لے سکتے تھے نا، کہ ذات کا وسیلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جانا ضروری ہے۔ جواب سنیں آپ، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہاں جواب تو سنیں نا آپ۔ دیکھیں ہاں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ سے کہتا ہوں، اب ذات سے مراد کیا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، ارے بھائی جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے آپ بیچ کچھ میں اور بات جواب دینا شروع کرتے ہو۔ سوال کیا کیا میں نے آپ سے کہ آپ ذات کا جذبات وسیلہ مت لینا بتایا تھا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا کیوں ضروری تھا؟ وہ تو جہاں تھے وہیں سے ذات کا وسیلہ لے سکتے تھے نا، اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے وہ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دیجئے۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ تعریف، دلیل خاص، دلیل عام، یہ وہ، ارے جو سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہی نہیں دیتے آپ۔ آپ سے میں جذبات چھوٹا مت سا بتائیے۔ آسان سا معمولی سا عام فہم سوال کر رہا ہوں، ذات کا وسیلہ لینا ہوتا تو وہ تو جہاں تھے وہیں سے وسیلہ لے سکتے تھے، تو وہاں سے وسیلہ نہیں لیا انہوں نے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، تو کیوں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اب میں بولوں ذات کا یا میرے وسیلہ، بیچ میں اچھا اور بولو گے؟ کیا ذات کا وسیلہ، کیا اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جانا ضروری ہے؟ اب میں بولوں بیچ میں یا میرا ورد توڑو گے آپ؟ اب میرے بیچ میں نہیں جواب بولنا۔ دو آپ۔ ارے بھائی اب ویر جواب توڑنے کی بات نہیں، آپ جواب دو نا۔ جواب آپ دینے سے کے مسئلہ یہ واسطے ہوتا ہے بات کرتے ہوئے جواب دینے کے آپ سے واسطے سوال کچھ مجھے اور بولنا کرتے بھی تو پڑے ہیں، گا جو نا۔ میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو، ہاں دو یا نہ دو، جواب تاکہ دینے کے بات ایک واسطے نقطے مجھے پر ہو۔ بولنا بھی تو پڑے گا نا، ہاں مجھے تو میری جو زبان بات کو آپ کھولنا بول پڑے دو گا۔ کہ آپ جواب دے دو، پھر اس کے بعد دلیل دو اس کی نا۔ آپ جواب دے دو جو میں سوال کر رہا ہوں اس کے بعد میرا دلیل دو۔ جواب میں سننے کیا کے لیے پوچھ رہا آپ ہوں، کو کیا خاموش سننا اللہ بھی کے تو پڑے گا نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جانا ضروری ہے؟ میرا جواب سننے کے لیے آپ کو خاموش میں بیٹھنا پڑے گا نا، 5 کنٹرول ہو منٹ جائے آپ یار، کا بکواس تو نہیں سنیں گے ہم نا 5 سرفراز منٹ بھائی، بیٹھ کر کے؟ میں بکواس نہیں کر رہا، میں آپ اگر جب آپ کو نبی علیہ الصلوۃ محترم والسلام کا آپ جب ذکر جواب مبارک دیں گے تو بکواس سنیں گے لگتا ہوں ہم، گا تو آپ پھر کی سننے کی تقریر نہیں بات ہی سنیں گے، آپ کی تقریر نہیں سنیں گے ہم، آپ جواب دو گے تو سنیں گے۔ ہم زید یہ بھائی نے پوچھ رہے مجھے ہیں بولنے سوال کا جس موقع پہ دیا نقطے پہ بات ہو رہی ہے نا اس نقطے پہ بات کریے کہ زید بھائی اللہ کے رسول کی ذات کا وسیلہ لینے کے لیے کتنے وہ بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں گئے؟ کتنے بار دوہراؤ گے؟ مجھے بولنے کا جب موقع تک تو آپ جواب نہیں دو گے تب تک دوہراتے رہیں گے نا، آپ اچھا جب تک کیسے جواب بولوں نہیں دو میں؟ گے تب تک کیسے دہرانا بولوں؟ پڑے گا۔ تم خاموش بیٹھو گے تبھی تو میں جواب دوں گا نا، میں کیسے بولوں؟ مہدی بھائی میں سمپل سا خاموش جواب بیٹھوں دو۔ گا لیکن اس وقت جب آپ جواب دیں گے، آپ فضول باتیں کریں گے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ جواب کیسے؟ کول ہو جائے، پانی پی لے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ کا یہ سوال تھا جو ہر کوئی غیر مقلدین اکثر کیا کرتے۔ سوال کیا رہتا؟ چھوٹا سا سوال، چلر سوال یہ رہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کو وسیلہ لینا ہوتا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیوں جاتے؟ صحیح پوائنٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔
اگر بھائی ان کو وسیلہ لینا ہی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیوں جاتے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کہ صحابہ اکرام اگر کوئی کام کرنا ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں پوچھیں گے؟ اپن خود ہی ایجاد کر دیں گے نا کام وہ، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں کہاں پہنچیں گی؟ وہ تو صحابہ اکرام کی پہنچیں گی. مین مدعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج جانا چاہیے نا. جیسے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھے یا رسول اللہ درود شریف ہم کب پڑھے؟ نماز میں پڑھے، نماز کے بعد پڑھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف کا طریقہ بتاتے تھے، تم درود شریف اس طرح سے پڑھا کرو. صحابہ اکرام بھی پڑھ سکتے تھے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ میسج دیا کرتے تھے. تو یہ بات کو سمجھے آپ، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ اگر ان کو وسیلہ لینا تھا تو نبی علیہ گھر مبارک میں آپ وہ صحابی نے اپنے گھر مبارک میں کیوں نہیں لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں ہے؟ تو اسی کو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً امت کو یہ میسج دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. جیسا کہ صحابہ نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا کہ اب تمہارے بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ میسج ہے. دوسری بات اب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہے کہ جاؤ تم گھر جا کر 2 رکعت وہ نماز پڑھو، وضو کرو اچھے طریقے بیچ کا سے. حصہ کیوں حذف کر دے رہے ہو بھائی؟ یہ ڈائریکٹ وہ آئے اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا، وہ کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ یہ آپ کود کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا، بیچ میں کود کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے اللہ کے رسول سے کیا کہا وہ بھی تو ذکر کرو. آپ وہ اس لیے ذکر نہیں کر رہے ہو کیونکہ وہ آپ کے موقف کے خلاف جا رہا ہے، آپ کی ساری دلیل کی عمارت جو ہے نا ٹوٹ جا رہی ہے. آپ بولے اللہ کے رسول گئے، وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا. ارے بھائی وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پہلے کیا کہا یہ بھی تو بتاؤ نا. چھٹک کیوں جا رہے ہو آپ؟ کود جم کیوں مار رہے ہو؟ شروع کی حدیث کیوں چھوڑ دے رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے؟ آپ کو اجتہاد نہیں کرنا ہے، حدیث کی روشنی میں بتانا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے تھے. وہ آپ بول رہے ہو اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا. ارے بھائی اللہ کے رسول نے ان سے کس بات پر کہا تھا یہ وہ تو بھی بتاؤ نا. شیخ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے اور میرا خیال ہے کہ ان کا سوال نہیں، ان کو جب جواب نہیں من پڑتا ہے تو یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. چلیے بارک اللہ فیکم. آپ کیا کریے، جو حدیث میں اسکرین پہ لا چکا تھا آپ ایک بار وہ شروع کا حصہ جو آپ ذکر کر رہے تھے وہ پڑھ کے سنا دیتے آڈینس کو، تو لوگوں کو یہ بات اور ان کے لیے واضح ہو جاتی. بھائی دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں. یہ بھائی جو ہے نا کیسے جو ہے وہ کیسا کر رہے ہیں وہ کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا. بھائی وہ اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے تھے اس کا مجھے اپنی طرف سے جواب نہیں دینا ہے، وہ انہوں نے خود کہا ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں فقالا، وہ صحابی نابینا تھے، اللہ کے رسول کے پاس گئے تو کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے عافیت دے دے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی. اور یہی سارا استدلال اسی ایک جملے پر ہے اور اسی جملے کو وہ چھٹک جا رہے ہیں، جم کر جا رہے ہیں، کیونکہ اس جملے کو پڑھ لینے کے بعد تو وہ جو ذات کی وسیلے کی دلیل کی عمارت بنا رہے ہیں وہ ساری ڈہ جائے گی. کیونکہ یہاں پہ صاف صاف موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی. اور اسی جملے کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وسیلہ انہوں نے مانگا تھا وہ اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ تھا. بات صاف ہے بالکل حدیث کی روشنی میں. بہت بہترین. اور وہ یہ جملہ اسی لیے وہ بار بار نہیں بول رہے کیونکہ ان کی ساری جو عمارت ہے دلیل کی وہ اسی جملے سے ڈھہ جاتی ہے کہ وہ دعا کے بارے میں بات ہو رہی تھی. وہ کیوں کہتے ہیں حدیث میں بہت صاف ہے، ذات سے وسیلہ لینا ہوتا تو وہیں سے وسیلہ لے سکتے تھے، وہ دعا کا وسیلہ ہے. حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں نا وہ بھی بہت اہم ہے. اللہم فشفعہ فیہ، یعنی صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اللہ کے نبی کی شفاعت قبول فرما. تو وہ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما. تو ذات کا وسیلہ نہیں لیا انہوں نے نبی کی دعا کا وسیلہ لیا. نبی نے دعا کی، سمجھے شفاعت کی، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نبی کی شفاعت قبول فرما. تو شفاعت ہے، وہ دعا ہے، وہ کوئی ذات کا وسیلہ نہیں ہے. صحابی خود آخر میں حدیث کے آخر میں دعا میں اس کو شامل کر کے بول رہے ہیں. اب کی بار جب وہ آئیں گے تو حدیث ان سے ایک بار پانی ہے، اس کی ریڈنگ کرانی ہے، اس کی وجہ ہے. ہاں ایک بار یہی طریقہ صحیح ہے، وہی طریقہ صحیح ہے. یہ جب دلیل آتی ہے نا تو ایسے چھٹکتے ہیں، جہاں جہاں ان کی دلیل کے خلاف بات جاری ہوتی ہے نا وہ چھٹک جاتے ہیں، جیسے یہ چھٹک گئے صحابہ بھی. اب یہ پھر سے آئیں گے تو ان سے یہ حدیث پڑھوا لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیے جزاک اللہ خیر.